اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج، آل، اولاد، صحابہ اور تابعداروں پہ۔ حضرات گرامی، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ قرآن کی جو صفت ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے رہنما اور ہدایت ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بھی 4 مرتبہ فرمایا، یعنی 4 آیتیں اتری، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ 4 آیتیں ایک سورے میں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مضمون کو اور اس بات کو کتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور تحقیق کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی بڑھ کر عمل کرنے والا، یاد کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی اللہ نے قرآن کو آسان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ننھے بچے پورے قرآن کو عربی زبان نہ سمجھتے ہوئے بھی حفظ کر لیتے ہیں، اور ایسوں کی تعداد بہت بڑی تعداد حافظوں کی ہے۔ تو آسان کیا اللہ نے یاد کرنے کے لیے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا اس کو سمجھنے کے لیے، اللہ نے آسان کیا اس پر عمل کرنے کے لیے، اللہ نے آسان کیا اس کے معانی کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے۔ تو قرآن کو اللہ نے آسان کیا۔ قرآن کو ہم مشکل کتاب سمجھ کر ایسا نہ کرے کہ بہت مشکل ہے، بلکہ خود اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے۔ پھر 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مفسر ہونا، مفسر کہتے ہیں اسے جو تفسیر کرے، تفسیر لکھے، اور تفسیر کے علم پہ اس کو عبور ہو، قدرت حاصل ہو، اس کو مفسر کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے قرآن کو سمجھنا۔ تو مفسر میں اور قرآن سمجھنے میں دونوں میں بہت فرق ہے۔ مفسر کے لیے ضروری ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ 14-15 علوم میں مہارت چاہیے اس کو۔ علم قرآن میں مہارت، علم تجوید میں مہارت، اور علم صرف میں مہارت، علم نحو میں، علم اشتقاق میں، اس کے بعد معانی میں، بدیع میں، اور اس کے بعد حدیث میں، اصول حدیث میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، کل 14-15 علوم میں مہارت چاہیے۔ کس کے لیے؟ جو مفسر ہو۔ لیکن قرآن سمجھنے کے لیے وہ سمجھ کافی ہے اور رہنمائی کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں عربی زبان بولنے والے 470 ملین کے آس پاس لوگ ہیں، بقیہ سارے لوگ عجم ہیں، عربی نہیں جانتے۔ تو ان عجمیوں کے لیے، ان عربی نہ جاننے والوں کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے ترجمے کا سہارا لینا۔ جس کی جو زبان ہو اس میں ترجمہ قرآن کا پڑھے، تبھی وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کو شدھ بدھ ہوگی، مناسبت ہوگی تو کچھ عربی بھی آ جائے گی۔ اس لیے اس بات کو بہت غور سے اور بہت سوچ کے سمجھنا چاہیے کہ قرآن اللہ نے آسان کیا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اسی واسطے شیخ الہند مولانا محمود حسن گنگوہی نے جب مالٹا سے تشریف لائے اور تو کہا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی جو وجہ ہے وہ 2 ہے۔ ایک، اتحاد ہونا ضروری ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسرے، قرآن کو سمجھنا، اور اس کے لیے شیخ الہند نے قرآن کا ترجمہ کیا اور کر کے لائے اور امت کے سامنے پیش کیا۔ ہر دور میں علماء نے
قرآن کے ترجمے کیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خانوادے نے، شاہ عبد القادر نے، شاہ عبد العزیز نے، شاہ رفیع الدین نے، اس کے بعد شیخ الہند نے، حضرت تھانوی نے، اور اس کے بعد بے شمار جو ہے مترجمین ہیں، اور آج بھی وہ ترجمے کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا، اور بھی لوگوں نے ترجمہ کیا۔ تو یہ ترجمے کس لیے ہیں؟ پڑھنے کے لیے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے ہیں۔ اس واسطے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم عہد کریں کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، قرآن کی تلاوت مستقل عبادت ہے۔ ایک حرف قرآن کا پڑھیں گے تو 10 نیکیاں عام دنوں میں ملیں گی۔ نماز کے اندر پڑھیں گے تب بھی 10 نیکیاں جمہور علماء کے قول کے مطابق ملتی ہیں۔ ویسے تلاوت کریں اور نماز میں تلاوت کریں تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ علماء کی رائے ہے اس حدیث کے تحت جس میں آپ نے فرمایا وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، کہ الف لام میم کو میں ایک حرف نہیں کرتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم کی تلاوت سے 30 نیکیاں عام دنوں میں حاصل ہوتی ہیں، رمضان میں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے تلاوت کرنا مستقل ثواب ہے، مستقل عبادت ہے، اور قرآن کا سمجھنا مستقل عبادت ہے۔ جس طرح نماز آپ پہ فرض ہے، نماز پڑھ کے آپ فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ نماز پڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، چونکہ زکوٰۃ مستقل عبادت ہے۔ روزے نہیں ادا ہوں گے، چونکہ روزے مستقل عبادت ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا مستقل عبادت، قرآن کو سمجھنا مستقل عبادت، قرآن پر ایمان رکھنا اول عبادت، قرآن پہ عمل کرنا مستقل عبادت، قرآن کے پیغام کو عالم میں عام کرنا مستقل عبادت ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو رمضان کریم میں ہم بہتر سے بہتر سمجھنے کی شروعات کریں گے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پورے قرآن کا ترجمہ کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لیں، تاکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کا کیا پیغام ہے، یہ ہم سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر انشاءاللہ کسی مجلس خیر میں ملاقات ہوگی۔